ہر کسی کو نہیں دیتا. نعمت عزت ہے، شہرت ہے، تو یہ نعمتوں کی مختلف تقسیم ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہوں رزق کشادہ کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے، میں تقریر کے لیے مجھے اتنا شوق نہیں، لیکن آپ حضرات تشریف لائے. میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی کوئی آیات دو چار ہم سمجھ لیں اور اس کا ہمیں فائدہ ہو جائے. تو فائدہ تبھی ہوگا جب یہ حضرات پیچھے بیٹھے تھوڑا آگے ہو جائیں. قرآن پاک کے احترام کے لیے، ادب کے لیے شوق. رسول پاک تشریف فرما تھے، مجلس لگی تھی، 3 بندے آئے. ذرا توجہ سے سننا بات. 3 بندے آئے، انہوں نے کہا جگہ بھری ہوئی ہے. ایک بندہ ان میں سے دوڑتا ہوا دیواریں کندھے پلانگتا ہوا آگے آ کے بیٹھ گیا. دوسرا جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا. تیسرے نے کہا جگہ تو ہے نہیں، وہ واپس چلا گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے آئے تھے. ایک بندہ کندھے پلانگ کے آگے آیا، اللہ کی رحمت نے اسے اپنے دامن میں لے لیا. دوسرے کو وہاں جگہ ملی، وہ وہیں پر بیٹھ گیا، وہ بھی رحمت سے محروم نہیں رہا، وہ بھی رحمت سے مالا مال ہو گیا. اور تیسرے بندے نے کیا کیا؟ اس نے منہ موڑا، اللہ کی رحمت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جو مجلس قرآن ہے، مجلس ذکر ہے، مجلس دین ہے، مجلس شریعت ہے، وہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کے فرشتے نازل ہوں، وہاں بندے کو منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ شوق سے آگے ہو کے بیٹھنا چاہیے. کیونکہ آپ کو یہ روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو رحمت نظر نہیں آ رہی. رحمت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کو جب راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تب وہ رحمت کے دامن میں سما جاتا ہے. میں اس کی ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ لوگ جب محفل میں آتے ہیں تو سو جاتے ہیں. کیوں سوتے ہیں؟ بستر پہ لیٹتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، نیند. تو محفل میں آتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. کیوں؟ یہاں کون سی پوری ہے؟ کہاں یہاں صرف ایک پوری ہے. اس کی روح کو سکون ملا، اس کے دل کو سکون ملا، اس کی سوچ اور فکر کی جو انزائٹی تھی، ڈپریشن تھی، اس کا خاتمہ ہوا. اب اس سے سکون ملا تو بغیر بستر کے ہی سو گیا. اور یہ علامت ہے اللہ کی رحمت کی. اور اللہ گواہ ہے، رحمت اتنی ہے، اتنی رحمت میرے اللہ کی ہے. وہ کہتا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی شے ہے تو میری رحمت ہے. آپ جانتے ہیں کائنات یہ دنیا ہے، اس کے 4 حصے کیے. 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے. 3 حصے کیا ہے؟ 7 سمندر ہیں، پانی پانی ہے، زمین کے نیچے بھی پانی ہے، بارش بھی برس رہی ہے. تو پانی زیادہ ہے کہ خشکی زیادہ ہے؟ کہا پانی زیادہ ہے. کہ پانی سے بھی زیادہ کوئی شے ہے؟ کہا میرے رب کی رحمت ہے. اس لیے میں نعمت کی بات کر رہا تھا، اور یہ نعمت آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ کبھی بھی بندہ اس سے محروم نہیں ہوتا. یہ بات ذرا غور کریں. بابا جی منظور صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی، بچوں نے سمجھا اماں چلی گئی. یاد رکھیں اماں کبھی مرتی، وہ غلط کہتے ہیں جگہ تو میری ماں مر گئی. وہ ماں نہیں مرتی. ماں کیا ہے؟ ماں کیا چیز ہے؟ ماں کو سمجھنا پڑے گا کہ ماں کیا ہے. ماں رحمت الہی ہے، اور رحمت الہی کو موت نہیں ہے. میں رسول اللہ کے حدیث عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس کی ماں یا باپ فوت ہو جائے اور وہ ہر ہفتے کے بعد 7 دن کے بعد اپنی ماں اور باپ کی قبر پر جائے تو اللہ تعالیٰ قبر پر حاضری دینے پر کیا کرتا ہے؟ ماں کو کیا فائدہ ہوگا یہ نہیں بیان کیا. باپ کو قبر میں کیا فیض ملے گا یہ نہیں بیان کیا. یہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانے والا
اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ جانتے ہیں گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ صغیرہ ہے جو وضو سے معاف ہو جاتا ہے، اس طرح کی محفل میں بیٹھنے سے معاف ہو جاتا ہے، کسی اللہ کے بندے کی زیارت سے معاف ہو جاتا ہے، ماں یا باپ کے پاؤں دبانے سے معاف ہو جاتا ہے، کسی مجلس علم میں بیٹھتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے گناہ کبیرہ، وہ توبہ واجب اس کے لیے، وہ توبہ کرے گا تو معاف ہوئے گا ورنہ وہ معاف نہیں ہوگا۔ ماں ایسی مہربان نعمت ہے کہ اگر زندہ ہے ماں، اس کا دل خوش کر دیا، باپ زندہ ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، باپ یہ دیکھو لطیفہ سنا کہ باپ کا چہرہ جب مسکرا پڑا نا، چہرے پر ہنسی آ گئی، کیا ملے گا؟ فرمایا گویا کہ رات بھر یہ بندہ ملک کی سرحد پر پہرا دینے والے سے زیادہ فضیلت پا گیا۔ تو ماں کی قبر پر جانا، جو اپنی ماں کی قبر کا رستہ بھول جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت بھول جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بات تو قرآن نے کی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک بندے نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی، ماں کی بڑی خدمت کی، نوکری کی پرواہ نہیں کی، کاروبار کی پرواہ نہیں کی، اپنی ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ وہ پوچھے باعزید بستامی سے کہ باعزید بستامی 20 سال، کتنے؟ 20 سال جنگلوں میں رہا، مجاہدے میں رہا، محنت میں رہا کہ مجھے رب مل جائے، میں رب کا قرب پالوں، رب کی رحمت پالوں۔ 20 سال کے بعد ایک دن خیال آیا کہ آج اپنی ماں کی زیارت کے لیے نہ جاؤں، واپس گھر آ گیا، دروازے پر دستک دیا، آئے 20 سال کے بعد آیا تھا، ماں کو بیٹے کے دستک دینے کے انداز کا بھی پتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ کون ہے، کہا باعزید آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ یعنی تم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا؟ تیری بیوی؟ ہرگز نہیں، جھوٹ بولتا تھا۔ اگرچہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے محبت کرنے والے ہیں ان میں 2 بندے، 2 اشخاص ایسے ہیں جن کی محبت خالص ہوتی ہے، ایک میاں اور ایک بیوی۔ بیوی کی محبت بڑی ہوتی ہے، بڑی خاص محبت ہے بیوی، لیکن ماں کی محبت ایسی ہے کہ ماں کو اس وقت پتا تھا، میرا بچہ جب بول نہیں سکتا تھا، رو کے وہ روتا تھا، رونا سن کے اندازہ کر لیتی تھی بھوک لگی ہے، رونے کی آواز سن کے بتا دیتی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے کان میں درد ہے۔ وہ ماں ہے جو تجھے سب سے زیادہ سمجھتی ہے۔ باجد مستامی نے دروازے پر دستک دی، ماں نے کیا بیٹا باجد آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ آیا، بیٹھا، ماں نے رات کو پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا، آج کل تو موٹر چلاؤ تو پانی آ جاتا ہے، اور آپ لوگ تو جنت میں رہتے ہیں۔ ان کا خیال کرو کہ جنہیں پانی پینے کے لیے بھی کتنے میل سفر کرنا پڑتا تھا۔ آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، پھر بھی گلے شکوے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ اور تم فرعون سے زیادہ نعمتیں انجوائے کر رہے ہو، قارون سے زیادہ دولت تم رکھتے ہو، اور حامان سے زیادہ تم اختیار رکھتے ہو، نمرود سے زیادہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں۔ یعنی کائنات میں آج کے دور میں اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، آج تک تاریخ ہوا ہے اتنی نعمتیں کسی کے پاس۔ بابے نے پوچھا، بابے منظور کو خط لکھتے سی تے خط جاندا سی تے خط دا انتظار ہوتا سی تے خط پڑھن والا سارے پنڈ چ ماسٹر آئے گا سویرے تے خط پڑھے گا، پھر ابے نے علیحدہ خط سننا ہے، ماں نے علیحدہ خط سن کے ماسٹر اتنے آؤ نا، نیڑے آؤ،
اللہ ماں صاحب نے مجھے کل پرسوں خط کا حال سنایا یار، وہ بھی ایک علیحدہ ہی احساس ہے. کہتے خط آیا، ماں الگ سنتی ہے، پھر سنتی ہے، دوبارہ سناؤ میرے پتر نے کی لکھی. اب کیا ہے، جیب سے فون نکالا، ہیلو ماما جی کیا حال ہے؟ ماما جی کپڑے نئے پہنے، نظر آ رہی ہے نا، باپ نظر آ رہا ہے، اور اس سے بڑی نعمت تمہیں کیا چاہیے؟ پھر بھی تو پریشان ہے، پھر بھی تو ناشکرا ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا، ماں باج ہندوستان میں پانی نہیں ہے، گھر میں پانی لینے گیا، لیکن ادب والی ماں کا بیٹا تھا، ادب والی ماں کا بیٹا تھا، پانی لے کے آیا تو ماں سو گئی. ماں کو اٹھایا، اور ماما نو کٹنے والے بدماشو دھیان نال سنو، ماما دے گستاخو توجہ نال سنو. بیٹا پانی لے کے آیا، ماں سو گئی ہے. بے ادبی سمجھا کہ میں ماں کو اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی. ساری رات یخ بستہ سردی ہے، رضائی میں بھی پاڑا لگتا ہے، تو بیٹا ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑ کے کھڑا ہے. سحری کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیٹا پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہے. بیٹا سویا نہیں؟ کہا ماں جی آپ نے پانی مانگا. کہا مجھے جگایا نہیں. کہا بے ادبی سمجھا، ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ کو اٹھوں. اللہ، ماں کے دل سے دعا نکلی، بیٹا ولیوں کا سردار بن گیا، ولیوں کا سردار بن گیا، ولیوں کا سردار. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے بڑے ولی تھے، ولی کامل تھے. آپ امیر خسرو سے پوچھیں کہ نظام الدین اولیاء کا کیا مقام ہے؟ جو مرید صادق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بے ہوش ہو گئے. آج کل تو ایسے بندے، یعنی عقل شعور تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. کہتا ہے جی پیر کو پتہ نہیں بڑا شاہ بنا دیا، پیر کو پوجنے لگتا ہے. اور سنو نظام الدین اولیاء کو بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کی حالت میں آپ کی زبان پر ایک کلمہ جو یا فرید یا فرید یا فرید یا، ہوش آیا. آپ نے مرید نے کہا حضور آپ بے ہوشی میں فرید 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 کہتے تھے. کہا مجھے بے ہوشی میں صرف مرشد ہی نظر آتا تھا. وہ نظام الدین اولیاء جو سردار الاولیاء ہے، دہلی میں ایک مقام ہے ان کا. کل میرے پاس ایک پلمبر آیا، والا صاحب آج کل بندوں کو خواہش ہے اللہ تعالیٰ بننے کی، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ بن گیا. میں نے اسے مسجد کا کام کروایا، وہ ایک وال لیک تھا، وہ پانی ضائع ہوتا تھا. کہتا 650 یا 700 بل. میں نے کہا یار مسجد آپ کو ڈسکاؤنٹ کرو. پتہ نہیں کسی مولوی کا سنایا کہ اللہ نے گھروں نہیں لینا تو کتوں لینا. ساتھ ہی میں نے اسے کچھ تربیت کرنے کی کوشش کی، بات چیت کی اس کے ساتھ. تو کہتا جی اللہ نے جب مجھے دیتا نا مال، جب مجھے دولت اللہ نے دی تے میں لایا سولر اپنی چھت تے، تے میں آنیاں گوانیاں 10 گھراں نوں 5 گھراں نوں فری بجلی دیاں. میں کیا تو دے اللہ تعالیٰ بنن دا پروگرام کر، فری شاہ کون دیندا ہے؟ اور بولو تو صحیح، وہ چوڑ تسی کھانے نے میں نہیں کھانے، تو اونچی تے بولو. میں کہ اللہ نہ بن. حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، چراغ دہلوی نے پتہ چلا 7 سالی ہو گئی ہے، اناج ختم ہو گیا، بارش ہو نہیں رہی، جانور مر گئے، انسان بھوک سے مر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لنگر پکاؤ بیٹیوں. 1000 دیگ پکائی. کتنی؟ 1000 دیگ پکی، کھانا کھل گیا. دوسرا دن آیا 2000 دیگ پکی. دوسرے دن شام کو کہا حضور گھیو ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لڑکا گھیڑو تو گھیو پاؤ. یہ پیر بابا، یہ سوات میں ابھی منیر میں آیا نا سیلاب، تو
تو پیر بابا کے مزار اور اس کی مسجد میں تو پانی داخل ہو گیا اور سیلاب آیا، پیر بابا کے مزار میں نہ پانی کا ریلا آیا، نہ پانی آیا ہے، نہ مٹی آئی۔ یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں، کل کی بات۔ مرشد کو پتہ چلا کہ چراغ دہلوی جو ہے اس نے لنگر کھول دیا ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ تو اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش نہ کر، آپ کھا تو 2-4 چیزیں کھلا، تو مخلوق کو کھلا سکتا، وہ ایک ہی ذات ہے جو مخلوق کو کھلاتی ہے۔ یہ جو قحط سالی ہوئی ہے اس نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے قحط سالی کی ہے، یہ توبہ کریں گے اللہ مال کھول دے۔ اللہ کے گھر تو آتے نہیں، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور گلے شکوے ایسے ہیں کہ تم بندے مار دو، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا حاکم میرا اللہ ہے، اس نے تھانہ نہیں پر رکھا ہوا، اس کی آرمی اور فوج نہیں ہے، اور اس کی آرمی فوج اس کے آرڈر پر اگر مچھر آئے نا، مچھر تو نمرود کی فوج کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ ابابیلوں کو حکم دے تو وہ ابریا کے ہاتھیوں کا بیڑا کرک کر دے۔ وہ اللہ ہے، اور جس طرح وہ 1000 سال پہلے اللہ تھا اسی طرح آج بھی اللہ ہے، اس کی طاقت کم تم نے تعلق چھوڑ دی اس کے ساتھ، تم نام بھی اس کا لیتے ہو، کلمہ بھی بندے میں لنگر چلانا ہے، میں لوکاں واسطے آ کرنا ہے، اور تو اپنی کرتوت تو صحیح کر لے، پھر لوکاں واسطے کچھ کر لے۔ مکلف ہے شریعت کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتا نہیں تو لوگوں کی کرانا ہے، سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، کہتا میں لنگر چلاؤں گا، لوگوں کو فائدہ دوں گا، خیر الناس من ینفع الناس۔ یہ ایسی بات ہے کہ لوگوں کا اخلاق اور دین بگاڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک بندہ دوڑ گیا تھا، اور دیکھو بندہ دوڑیا ہے، بحریہ ٹاؤن والا کی نام تھا، ملک ریاض، بحریہ دسترخوان پورے ملک میں چل رہے، پتہ چلا کہ وہ سارے بحریہ دسترخوان کا سارا مال بلیک منی تھا، چوری کا مال تھا، اور ساڑیاں زمیناں دے قبضہ، ساڑیاں شاملاٹاں دے قبضہ، ساڑے پہاڑاں دے قبضہ، ساڑیاں دریاواں دے قبضہ، تو او دا سانو ساڑے ماڑے بندے نے روٹی کھلا کے تے نالے بڑا مسیحا بنی پھردا، اور لبدا ہی نہیں پیا کتے تو۔ اللہ تعالیٰ نہ بڑھو، اللہ کی خواہش پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ پتہ کہتا میں انہوں نے منہ دیکھ کے پتہ میں تو آج گئے نا کو گل سنا رہے میں کہڑے کہ اپنے ابے دی گل سنا رہے، تو پتہ لگا جب انہوں نے منہ دیکھ کے 10 دن کہ بندے آتے نے جان چھوڑا، میں اس ویلے تقریر بند کر دی۔ میں تو کہتے کہ والا صاحب میرے نال جاندے نے، میں ایک بندے کا منہ دیکھا تو میں تقریر چھڑ چھڑنا، کیونکہ قرآن نور ہے کہ نااہل نور دئی دا انہوں نے رسول اللہ نے منع کیتا، اللہ نے منع کیتا ہے کہ میرا علم جڑا نور ہے تے انہوں دئی جنہوں طلب ہوئے۔ بے طلبے پٹواری نے کہا جی اپنا نمبر دے جو تو نالے دسو کیڑے ویلے تسی تانوں فون کر کے مسئلہ پوچھیے۔ میں کہا پٹواری صاحب تسی فرد دینی ہوندی ہے تے تواڈے کولوں فرد لین واسطے کتنے پھیرے مارنے پیندے، یہ فرد تھوڑا جہا اختیار تواڈے کول ہے تے مینوں اللہ نے علم نور اپنا عطا فرمایا ہے، یہ جڑا علم دی فرد ہے نا میں 24 گھنٹے ہی دینا۔ یہ صدیق پورے والے دی مہربانی ہے، نہیں چاہتے تو نہ چاہن، لیکن میں تو دکان کھول کے بیٹھا کوئی 24 گھنٹے میرا دروازہ تے بند نہیں ہویا، کیونکہ قرآن دا دروازہ ہے اور مصطفیٰ دے دین دا دروازہ ہے، میں تو 24 گھنٹے بیٹھا۔ میں کہا پٹواری صاحب دی فرد نہیں، تو 24 گھنٹے میں فون کر، میں تینوں شریعت دا مسئلہ دساں گا بھی، سمجھاواں گا بھی، تے قرآن و سنت چوں حوالہ بھی پیش کراں۔ اس واسطے میرا پتر سرفراز کہتا ہے وہ بندے کہتے ہیں پاس کر، انہوں پتہ پاس کر۔ میں تو بابے منظور دی یہ جڑی مائی سی نا، میری انہاں منڈیاں دی اماں نہیں سی، میری بھی ماں سی، اور انہاں منڈیاں نوں پتہ کرے وہ آئی ہوئے تو میں نہ نہیں کیتی کسے کام، جے کیتی ہے تو دسو۔ کئی دفعہ بابے منظور نے جواب دے رہا میں نہیں پا ہوں نہیں، اماں آئے تو جواب ماواں نوں بھی جواب دیندا ہے، کیوں جی؟ اس واسطے میری بھی اماں کا ختم ہے، ایڈے تسی کالے نہ بنو۔ میں قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے تو میں ترجمہ کر کے گل چھڑنے، اللہ کہتا ہے قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
ساری خدمت ماں پیو دی کر کے یہ نہیں سمجھنا سی بڑی خدمت کر دی حج کرا تو عمرہ کرا دیتا نہیں. پھر عرض کرنی مالکا میں دی خدمت نہیں کر سکیا جنی کرن دا حق سی. تو ہن مہربانی کر بچپن جڑی انہاں نے میری خدمت کی جدوں میں ہل نہیں سی سکتا بول نہیں سی سکتا چل نہیں سی سکتا ادو جڑی انہاں میری خدمت کی نا مہربانی کی میرے اوتے تو اس طرح دی مہربانی میرے ماں پیو تے کر. سبحان اللہ. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب میں چھوٹا تھا تب یہ دونوں میرے رب تھے, تب یہ مجھ پر جو ربوبیت کا اظہار کرتے تھے. اصل حقیقی رب تو ہے. اب تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اب تو میرے ماں باپ کا رب اس طرح بن جس طرح یہ بچپن میں میرے رب بڑے تھے. اور پھر میں ایک بات بتاؤں, یہ دعا بھی اللہ نے سکھائی ہے. کس نے سکھائی ہے؟ مال نہیں ہو گیا کہ دعا خود اللہ نے سکھائی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے اور بعد میں دعا کر دینا کھاتا میں پورا کر دوں پھر بھی وہ تمہارا رب ہے, رحیم ہے, رحمان ہے. اللہ تعالیٰ بھائی صاحبہ کی کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں